بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 10th کلاس اسلامیات کی نیو بک ہے جی ہمارے پاس، جس کا چیپٹر نمبر ہمارے پاس ہے جی 2، جس کا نام ہے جی کتب سماویہ سے کیا مراد ہے، یعنی کہ آسمانی کتابیں۔ تو یہ پہلے ہی جو ہے اس کے چیپٹر کے نام بھی جو ہے وہ MCQs بن سکتا ہے جی، کتب سماویہ سے کیا مراد ہے، آسمانی کتابیں۔ تو چلیے اس چیپٹر کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو پہلا پیرا ہے جی، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو لکھا ہے جی ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے۔ تو پہلا MCQ ہمارے پاس بن جاتا ہے جی، اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کن کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ سب سے پہلے نبی جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہاں سے ہمارے پاس جو ہے وہ شارٹ کویسچن بھی بن جاتا ہے کہ سب سے پہلے اور آخری نبی کا نام لکھیں، یا ہمارے پاس MCQs بن سکتے ہیں کہ پہلے نبی جو ہیں وہ کون ہیں، ان کا نام کیا ہے، یا آخری نبی کون ہے، ان کا نام کیا ہے۔ یہ دونوں MCQs بھی بن سکتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے، صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دی، اور اچھے کام کرنے کا حکم دیا، برائی کے کاموں سے روکا۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ سوال بن جاتا ہے کہ جی اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے، یا انبیاء کرام علیہ السلام کو کیوں جو ہے وہ مبعوث کیا؟ تو ان کے جو ہے وہ یہاں پہ انبیاء کرام علیہ السلام کے کام لکھے ہوئے ہیں۔ آگے جی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ صحیفوں سے کیا مراد ہے جی؟ یہاں سے ہمارے پاس اس کا جواب شروع ہو جاتا ہے کہ 4 مشہور کتابوں کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل فرمائی گئیں، انہیں صحیفے یا صحائف کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کا خاص طور پر ذکر آیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں تک جو ہے وہ صحیفوں کا جواب بن جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو شروع سے جو ہے وہ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو خود سے سیلف رائٹنگ کر سکتے ہیں، یا یہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 4 مشہور، یہاں سے پھر آ جائے گا جی 4 مشہور کتابوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل فرمائیں، جنہیں صحیفے یا صحائف کہتے ہیں۔ یہاں تک اگر آپ جواب لکھیں گے تو سفیشینٹ ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ آگے یہاں سے جو ہے وہ الگ بھی سوال بن سکتا ہے کہ صحیفوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو اس کا ترجمہ ہے، یقیناً یہ تعلیم پہلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی کہ جو ابھی قرآن آ رہا ہے اس کے بارے میں جو تعلیمات، اس کے اندر جو تعلیمات ہیں، یہ پہلے صحیفوں میں بھی ہیں، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفے ہیں ان کا خاص طور پہ یہاں پہ تذکرہ فرما دیا ہے۔ آگے ہے جی ہمارے پاس اسی طرح حضرت شیت علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام پر بھی آسمانی صحیفے نازل کیے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ شارٹ کویسچن بھی بن جاتا ہے کہ اللہ پاک نے کن کن انبیاء کے اوپر جو ہے وہ صحیفے نازل فرمائے۔ تو ہمارے پاس انبیاء کرام علیہ السلام کے جو نام آ رہے ہیں جی، ان میں ہے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شیت علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام پر اللہ پاک نے جو ہے وہ صحیفے نازل کیے۔ ان کا جو ہے وہ یہاں پہ تذکرہ مل رہا ہے، جو شارٹ کویسچن بھی بن سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم نبی ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی کہ اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن بھی بن جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ مختصر تعارف بیان کریں۔ تو یہاں سے یہ سوال بن جاتا ہے۔ تو آگے یہاں پہ یہ MCQs ہے جی، خلیل اللہ کے معنی کیا ہیں، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا لقب تھا، آپ عراق میں پیدا ہوئے، یہ بھی MCQs ہے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے جو ہے وہ آگے جو نسل تھی ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ نبی ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو جد الانبیاء یعنی کہ انبیاء کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ تو جد الانبیاء کن نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اوپر ہمارے پاس آیا تھا ان کا نام خلیل اللہ،
یعنی کہ اللہ کے دوست. تو یہ ہمارے پاس ان کے دو جو ہیں وہ یہاں پہ نام آ گئے. 3 الہامی مذاہب مثلاً یہودیت، مسیحیت اور اسلام، یعنی کہ 3 جو الہامی مذہب ہیں جن میں یہودی آ جاتے ہیں، مسیح یعنی کہ عیسائی آ جاتے ہیں، اسلام یعنی کہ مسلمان. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی قابل احترام اور قابل تعظیم میں کو جو ہے وہ انتہائی قابل احترام اور قابل تعظیم سمجھا جاتا ہے. یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی خود کو ابراہیمی کہتے تھے، یعنی کہ مشرکین مکہ خود کو کیا کہتے تھے؟ ابراہیمی. یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ MCQs آ گیا. حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب. اچھا جی، یہاں پہ ہمارے پاس MCQs آ جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ MCQs ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے حضرت یعقوب، جن کا لقب جو تھا وہ اسرائیل تھا. یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ MCQs ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کا جو ہے وہ کیا لقب تھا؟ اسرائیل. اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن بھی ہے کہ بنی اسرائیل سے کیا مراد ہے، یا بنی اسرائیل کن کی اولاد ہے، یا بنی اسرائیل کن کو کہا جاتا ہے؟ جن انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان میں سے 4 انبیاء کرام علیہ السلام اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کے نام یہ ہیں. یعنی کہ آسمانی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ 4 اور ان کے انبیاء علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ نیچے بیان کیا جاتا ہے. تو پہلی ہمارے پاس جو آسمانی کتاب جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے جی تورات. تورات جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. یہ ہمارے پاس سب سے پہلا ہی جو ہے وہ MCQs آ گیا. اور نازل ہونے والی کتاب کا نام تورات ہے. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ کس نبی کا جو ہے وہ قرآن مجید میں آیا ہے، تو وہ ہے جی ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ بھی MCQs ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے انتہائی جرأت سے حق کا پیغام پہنچایا اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی دی. دوسری کتاب ہے جی ہمارے پاس زبور. تو زبور جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام زبور ہے. تو دوسری کتاب حضرت داؤد جو ہے ان کے اوپر نازل ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی کہ حضرت ابراہیم کی لڑی میں سے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ ساتھ بہت بڑی بادشاہت بھی عطا فرمائی، یعنی کہ آپ کو نبوت کے ساتھ بہت بڑی جو ہے وہ بادشاہت بھی دی گئی. آپ نے ایک زبردست اور وسیع سلطنت قائم کی، یعنی کہ آپ بیک وقت جو ہے وہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے. حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت کا سلسلہ الگ الگ خاندانوں میں تھا. آپ بنی اسرائیل کے پہلے شخص تھے جنہیں نبوت کے ساتھ حکومت بھی عطا کی گئی. تو یہ ہمارے پاس MCQs بن جاتا ہے کہ اللہ پاک نے کس نبی کو نبوت اور حکومت اکٹھی جو ہے وہ عطا کی. تو پہلے جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں کون تھے؟ تو وہ ہیں جی ہمارے پاس حضرت داؤد علیہ السلام. تیسرا جی ہمارے پاس تیسری کتاب ہے انجیل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام انجیل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے آخری نبی تھے، کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی کہ ان کے بعد جو ہے وہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں ہوا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں آیا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام جو ہے وہ حضرت مریم بنت عمران ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ مسیح، عبداللہ اور روح اللہ ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کے 3 القابات جو ہیں وہ آپ کی بک میں دیے گئے ہیں، جن میں مسیح، عبداللہ اور روح اللہ ہے. آپ کی کنیت ابن مریم ہے اور آپ علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ کلمۃ اللہ بھی ہے. تو یہ ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ تعارف اور ان کی کتاب کا تذکرہ آ گیا. آخری جی ہمارے پاس کتاب قرآن مجید. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے. یہ آخری آسمانی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا ہے.
اس لیے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عمل اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، کیونکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انبیاء اکرام علیہ السلام کی پچھلی تمام شریعتیں جو ہیں وہ کیا کر دی گئی ہیں جی، منسوخ۔ اب نجات کا واحد راستہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اب کوئی بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ جانے کے بعد، قرآن آ جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب نہ تو کوئی شریعت چل سکتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی اور کتاب کی تعلیمات چل سکتی ہیں، صرف اور صرف جو ہے وہ قرآن مجید کی جو ہے وہ تعلیمات جو ہے وہ مانی جائیں گی۔ آگے ہے جی، آسمانی کتابوں میں 3 عقائد، تمام آسمانی کتابوں کے اندر 3 عقائد جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس شارٹ کویشچن بھی بن جاتا ہے کہ آسمانی کتابوں کے اوپر جو ہے سابقہ آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کے اندر کون سے عقائد مشترک ہے؟ تو ان میں ہے جی سب سے پہلے توحید، یعنی کہ اللہ کو ایک ماننا، عقیدہ رسالت کے انبیاء کے اوپر ایمان لانا، اور عقیدہ آخرت کہ آخرت کے متعلق جو ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر یقین رکھنا۔ سابقہ آسمانی کتاب، یہ ہمارے پاس جو ہے جی یہ شارٹ کویشچن بھی بن جاتا ہے۔ سابقہ آسمانی کتابوں میں مذکور تینوں عقائد پر زور دیا، لیکن بعد میں آنے والوں نے جب ان کتابوں میں تحریف کی، تحریف سے مراد کیا ہے کہ جب ان کی تعلیمات میں چھیڑ چھاڑ کر کے ان کو بدل دیا، تو ان تعلیمات کو بدل کر رکھ دیا، اور لوگوں کی کثیر تعداد شرک میں مبتلا ہو گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے لگی۔ آگے جی، ان عقائد کے ساتھ ساتھ عبادات جو ہیں، تو سابقہ کتابوں کے اندر کون کون سی عبادات کا تذکرہ ہوا ہے؟ تو اس میں ہے جی سب سے پہلے نماز، روزہ، زکوٰۃ کا ذکر بھی سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود ہے، کہ تمام کی تمام جو عبادات ہیں ان میں جو ہے نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا جو ہے وہ سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی تذکرہ ملتا ہے۔ البتہ ان کے طریقہ کار میں فرق کسی نہ کسی طور پر موجود رہا ہے۔ مزید برآں اعلیٰ اقدار اور اخلاق حسنہ کی تعلیم کا ذکر بھی سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ اب ہمارے پاس آگے ہے جی نیا پیرا آ جاتا ہے جی، جو لوگ کسی ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جن کی دعوت کسی نبی نے دی، یعنی کہ کسی نبی کے دین کو ماننے والے ہیں اور ان کی ہدایات کے لیے کتاب بھی بھیجی گئی، تو ایسے لوگوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، جیسے کہ یہودی اور مسیحی، یعنی کہ جن کو اللہ پاک نے اپنا مذہب دیا، ان کو اپنا نبی دیا، ان کی ہدایت کے لیے کتاب دی، تو وہ لوگ جو ہیں ان کو اہل کتاب مانا جاتا ہے۔ جبکہ البتہ وہ لوگ جو کسی نبی، تو یہ ہمارے پاس سوال ہے جی اہل کتاب سے کیا مراد ہے، یہ ایک سوال بن جاتا ہے۔ آگے ہمارے پاس بن رہا ہے جی، البتہ وہ لوگ جو کسی نبی کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے، اور وہ لوگ مظاہر فطرت یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یعنی کہ یہاں تو جو فطرت کی چیزیں ہیں جیسے کہ سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا وغیرہ، اس طرح کی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو اسی طرح کے لوگ جو ہیں ان کو مشرکین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس سوال آ جاتا ہے جی مشرکین سے کیا مراد ہے؟ اگر یہ پورے پیرے کے اوپر ہم سوال لکھیں گے تو ایک بھی سوال لکھا جاتا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین مکہ سے کیا، یا مشرکین سے میں کیا فرق ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ پیرا ہے، ایک مسلمان کے لیے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہ مسلمان کے لیے جو تمام آسمانی کتابیں ہیں، چاہے وہ تحریف شدہ ہیں جیسی بھی ہیں، ان کے اوپر ایمان لازمی لانا ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائیں، وہ کتابیں برحق تھیں، البتہ بعد میں آنے والے لوگوں نے اس میں تحریف کر دی، یعنی کہ اس میں تبدیلیاں کر دیں، اس میں جو ہے وہ اپنی مرضی کی باتیں ڈال دیں، وہ اپنی اصل حالت میں باقی نہ رہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آسمانی کتابوں کا احترام کرے۔ تو یہ ہمارے پاس سوال بن جاتا ہے جی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ کہ آسمانی کتاب چاہے کوئی بھی ہے، آپ نے اس کا احترام بھی کرنا ہے، اس کے اوپر ایمان بھی رکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تھی اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا پیرا بن جاتا ہے جی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ، یہ قرآن مجید کا مختصر تعارف ہے۔ تو قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام آسمانی کتابیں اور ان کے احکام منسوخ ہو گئے ہیں۔
اور ان کتابوں کی تعلیمات کو قرآن مجید میں جمع کر دیا گیا کہ ان کی تمام جتنی تعلیمات تھیں وہ ساری کی ساری قرآن مجید میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نازل فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن مجید کا جو ہے وہ مختصر جو ہے وہ تعارف موجود ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا پیرا ہے ایک مسلمان کے لیے تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ضروری ہے۔ اب تمام آسمانی کتابوں میں سے قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لائے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید پر بھی ایمان لائے۔ اگر ایک شخص قرآن مجید پر عمل کرے تو گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں پر عمل کر لیا۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمیں اپنے دین پر مضبوطی سے عمل کرتے ہوئے ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ امن و سلامتی اور باہمی تعاون کی فضا قائم کرنی چاہیے۔ یاد رہے، ہمارا دین ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ اچھے معاشرتی تعلقات اور کاروبار سے منع نہیں کرتا، بلکہ ہمیں اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اعتدال کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو اس کی ریڈنگ ہے جی وہ مکمل ہو گئی ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ تمام کے تمام جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات دیے جائیں، اور اس کی مکمل جو ہے وہ آنے والے جتنے بھی اس میں شارٹ کویسچن یا MCQs ہیں ان کو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ شیئر کریں گے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی سوالات ہوں گے اس کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔